لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى معزز و مکرم حاضرین عیدگاہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، کل تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو نماز عید الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا بخشی۔ اس اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجتے ہیں، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنی طرف سے اور مسجد عثمان بن عفان کے تمام ذمہ دار اور مصلیوں کی طرف سے آپ تمام بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور مرد اور خواتین حضرات کو عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، دعائیہ کلمات کے ساتھ۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی قدر اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک مہینہ مکمل روزہ رکھنے کی توفیق عطا بخشی۔ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو قیام رمضان یعنی نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق بخشی، قرآن سننے، قرآن سنانے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق بخشی، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، صدقہ و خیرات اور سحر و افطار اور نہ جانے کتنے قسم کے تعاون کی اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی ہے۔ اور جب ایک انسان اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے اور اس محنت کا نتیجہ، اس کا رزلٹ جب اس کے سامنے آتا ہے تو یقیناً وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اور آج یہ وہی خوشی کا موقع ہے جو آپ نے مکمل ایک ماہ 13-14 گھنٹے پیاس اور بھوک کو برداشت کیا اور ساری خواہشات کو ہم نے کنٹرول کیا
اور ہم نے قیام رمضان کرتے ہوئے گھنٹوں بھر نماز تراویح کا اہتمام کیا اور بہت ساری عبادتوں کو ہم نے انجام دیا. اور جب ہم اتنی محنت ایک مہینے میں کیے تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ تم اس کا نتیجہ لینے کے لیے، اس کا ثمرہ لینے کے لیے، اس کا رزلٹ لینے کے لیے تم تمام مسلمان اکٹھے ہو جاؤ. میں تمہیں تمہارا ثمرہ آج دینے کے لیے تیار ہوں. جب کسی انسان کو اپنی مزدوری ملتی ہے، اپنی اجرت ملتی ہے، اپنی سیلری ملتی ہے، تو وہ انسان اپنے دل ہی دل میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوش فہمی میں رہتا ہے اور بڑا اسے اچھا لگتا ہے. آج وہ موقع ہے مسلمانوں، لہٰذا اس عید سے ہم 2-3 پیغام اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. عید ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ کیا صرف ایک رسمی اور رواجی عید کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں بہت کچھ پیغام دے رہی ہے. انہی میں سے چند پیغام کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم نے ایک ماہ میں جو عبادتیں کی ہے، ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہے، لہٰذا ہماری زندگی کے لیے یہ ایک رہنمائی ہے، ایک ہدایت کا ذریعہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دل کا محاسبہ کریں. جس طریقے سے ہم نے رب چاہی زندگی رمضان المبارک میں گزاری ہے، رحمان کی مرضی کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے، اسی طریقے سے ہمارے بچے ہوئے ایام، بچے ہوئے دن، بچے ہوئے سال اور اپنے عمر کے جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں، ان ایام کو ہم اسی طریقے سے گزاریں گے. اور ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے رمضان میں جس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا ہے، باقی ایام میں بھی ہمیں یہ عمل کرنا ہے یا نہیں. یقیناً ہمیں اور آپ کو ایسا عمل کرنا ہے. دوسرا پیغام ہم اور آپ یہ لے کر جائیں کہ ہمارے اعمال کہیں برباد نہ ہو جائے. ہم نے بڑی ہی محنت سے، بڑے ہی مشقت سے ہم نے عبادتیں کی ہے، لیکن یہ عبادتیں، یہ محنتیں یہ برباد نہ ہو جائیں. امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، روز قیامت، روز محشر میں جب اللہ رب العالمین کرسی عدالت پر فائز ہوں گے، انسان کے پاس اتنے اعمال ہوں گے کہ بہت زیادہ اعمال ہوں گے. نماز کی نیکیاں ہوں گی، روزے کی نیکیاں ہوں گی، صدقہ و خیرات کی نیکیاں ہوں گی، لیکن ان اعمال کے ساتھ کچھ گناہوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. رب کی عدالت میں ایک فریاد کرنے والا عرضی داخل کرے گا، پروردگار عالم، یہ بندہ ہے جس کے نماز کے بہت سے نیکیاں، بلکہ نیکیوں کے پہاڑ موجود ہیں، روزے کے نیکیوں کے پہاڑ موجود ہیں، صدقہ و خیرات کے پہاڑ موجود ہیں، اور دیگر عبادات کے پہاڑ موجود ہیں نیکیوں کی شکل میں، لیکن اے پروردگار عالم، اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے گالی دی تھی. رب کہے گا کہ آج تو معافی تلافی نہیں ہے، آج میں انصاف کی عدالت میں بیٹھا ہوں، آج کسی کو معافی تلافی نہیں ہے، بلکہ آج تمہارا پورا حق دیا جائے گا. جس نے گالی دی ہوگی اس کے نیکیوں سے کاٹ کر کے اسے دے دیا جائے گا. کسی نے غیبت کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اللہ رب العالمین کے پاس یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے میرے ساتھیوں بتاؤ تم میں سے کون مفلس ہے، کون کنگال ہے، کون قلاش، فقیر اور محتاج ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال کے جواب میں صحابہ اکرام نے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے محتاج وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، جس کے پاس سونے اور چاندی کے ذخیرے نہ ہو، جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، جس کے پاس گھر موجود نہ ہو. حقیقت میں وہ مفلس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ حقیقت میں مفلس نہیں ہے.
حقیقت میں فقیر وہ ہے، محتاج وہ ہے جو نماز اور روزے، صدقہ اور خیرات کی نیکیوں کو لے کر پہاڑ کی شکل میں آئے گا، لیکن بندوں کے حق میں حق تلفی کی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو کاٹ کر اسے دے دے گا اور اس کے پاس جنت میں جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ آئیں گے، اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، جنہوں نے روزہ بھی رکھا، نماز بھی پڑھی، یہ تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کچھ اور لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان کے گناہوں کو ان کے سر پر چڑھاؤ اور اسے جہنم میں داخل کر دو۔ لہٰذا مسلمانوں، کتنا افسوس کا مقام ہوگا کہ اگر ہم نے عبادت کرنے کے باوجود اپنے اعمال کی حفاظت اور نیکیوں کی حفاظت نہ کر سکے۔ اسی طریقے سے ایک پیغام یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے عبادت کی ہے، ہم اپنے اعمال کو اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ مسلمان یا وہ عمل بہتر ہے انسان جو ہمیشہ اپنی زندگی بھر کرتا رہے، چاہے وہ عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا یہ ایک پیغام ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسی طریقے سے عبادت کریں جس طریقے سے رمضان میں ہم نے کیا ہے۔ ایک پیغام یہ لے کر جائیں کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل کے اندر نفرت پیدا کیے ہوئے ہیں، اپنے دل سے اس نفرت کا خاتمہ کر دیں، اس کے اپنے دل سے نفرت کا خاتمہ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان اس انسان کے لیے حلال نہیں ہے، کسی انسان کے لیے حلال نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے روٹھے ہوئے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام کو بند کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حلال نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی کسی بھائی سے روٹھنا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن، اور 3 دن سے زیادہ اگر کوئی ترک کلام، ترک سلام کرتا ہے، بات اور چیز کو چھوڑ دیتا ہے، سلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل یہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ لہٰذا روٹھے ہوئے کو منانے کا دن ہے مسلمانوں، اور ہمیں عید یہی پیغام دے رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے عید ایک اور پیغام دے رہی ہے کہ ہم نے جس طریقے سے رمضان میں غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا ہم نے بہت زیادہ ان کا خصوصی طور پر ہم نے ان کا اہتمام کیا، ان کی طرف توجہ دی، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھا، لہٰذا بچے ہوئے ایام میں بھی ہمارے پڑوس میں کتنے لاچار ہوں گے، کتنے غریب ہوں گے، کتنے بیمار ہوں گے، کتنے اور محتاج ہوں گے جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ایک انسان کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی بھی مدد کیا کرو اور پوری زندگی بھر مدد کیا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عید سے پیغام دے رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، یہ عید کے چند پیغامات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ان پیغامات کو ہم اور آپ گھر لے کر جائیں اور اس کو اپنے سینے میں، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم ان پیغام پر یقیناً عمل کریں گے۔ اور ایک آخری پیغام کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے مکمل رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھیں اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ مکمل پورا 1 سال کا روزہ کا اجر اللہ رب العالمین عطا کرے۔ لہٰذا ان پر ہم عمل کریں۔ یہی چند پیغامات تھے جو مجھے آپ کو دینے تھے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، الہ العالمین ہمارے قیام اور صیام کو قبول فرما لے، الہ العالمین ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے۔ رب کریم ہمارے اذکار اور قرآن کی تلاوت سننے اور سنانے کو اللہ قبول فرما لے۔ ہماری افطاری اور سحر کی دعوت دینے والوں کے اللہ رب العالمین ان کے اس نیک تمنا کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے توبہ اور استغفار کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ تو نے شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے اندر امن اور شانتی
اللہ رب العالمین چین اور سکون کی زندگی اے اللہ اس کی فضا کو تو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا دے۔ الہ العالمین ظلم اور تشدد اور نفرت کی جو روٹیاں سیکی جاتی ہے اے اللہ تو انہیں صراط مستقیم کا رہنمائی، صراط مستقیم پر چلا دے۔ الہ العالمین جو دشمنان اسلام ہے اے اللہ تو نے اسلام کو صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ تو نے شفائے کاملہ صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، ہمارے بزرگوں کی عزت عطا فرما، ہمارے نوجوان بچوں اور عورتوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک میں تجھے راضی کرنے کے اعمال کو انجام دیا ہے اے اللہ بچے ہوئے جتنے بھی دن ہے اے اللہ ان تمام دنوں میں تجھے راضی کرنے کے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی موت اے اللہ کلمہ توحید پر ہو اس کی تو توفیق عطا فرما۔ جب اے اللہ قبر میں ہم چلے جائیں پروردگار عالم وہاں پر جو سوال و جواب ہو ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین ہماری قبر کو اے اللہ جنت کا باغیچہ میں تبدیل فرما دے، اے اللہ جہنم میں تبدیل نہ کر۔ الہ العالمین جب میدان محشر میں ہم تمام لوگوں کو تو اٹھانا پروردگار عالم صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء کی جماعت میں اٹھانا اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم تمام لوگوں کو حوض کوثر نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین اے اللہ جب تیری رحمت کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا اور سورج جب ہمارے سر کے قریب ہوگا پروردگار عالم تو اپنی رحمت کے سایہ میں ہم تمام لوگوں کو جگہ نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی رحمت کے سایہ میں ہم تمام مرد اور خواتین کو اے اللہ تمام لوگوں کو اس جگہ پر نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جب تو ہمارے اعمال کا جب تو رزلٹ اور تو نامہ اعمال تقسیم کرے پروردگار عالم اس وقت ہمارے نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہو، ہمارے داہنے ہاتھ میں ہو اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہمیں عطا نہ کر پروردگار عالم، کیونکہ اس دن جسے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا وہ سب سے بڑے نقصان میں ہو گیا۔ اس دن جسے داہنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا اے اللہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوئی۔ اے اللہ ہم نہایت عاجزی و انکساری سے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ جب جنت میں داخل کر اے اللہ ہمیں بزرگوں ہم تمام ایسے لوگوں کے ساتھ داخل کر جو ہمارے اسلاف تھے، جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، جو نیک لوگ ہیں اے اللہ ان کے ساتھ ہمیں جنت میں جگہ نصیب عطا فرما۔ جہنم سے بچائے رکھنا اے اللہ جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ بہت زیادہ رسوا ہو گیا اے اللہ ہم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اے اللہ ہم نے کلمہ توحید کو پڑھا ہے لہٰذا اپنے وعدے کے مطابق پروردگار عالم جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا اور جنت میں داخل فرمانا۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی بھر مدد کیا کرو، یہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عید سے پیغام دے رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں یہ عید کے چند پیغامات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ان پیغامات کو ہم اور آپ گھر لے کر جائیں اور اس کو اپنے سینے میں اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم ان پیغام پر یقیناً عمل کریں گے۔ اور ایک آخری پیغام کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے مکمل رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھیں اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ مکمل پورا 1 سال کا روزہ کا اجر اللہ رب العالمین عطا کرے۔ لہٰذا ان پر ہم عمل کریں۔ یہی چند پیغامات تھے جو مجھے آپ کو دینے تھے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، الہ العالمین ہمارے قیام اور صیام کو قبول فرما لے، الہ العالمین عاجلہ نصیب عطا فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے اندر
امن اور شانتی، اے اللہ رب العالمین چین اور سکون کی زندگی، اے اللہ اس کی فضا کو تو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا دے۔ الہ العالمین ظلم اور تشدد اور نفرت کی جو روٹیاں سیکی جاتی ہے، اے اللہ تو انہیں صراط مستقیم کا رہنمائی، صراط مستقیم پر چلا دے۔ الہ العالمین جو دشمنان اسلام ہے، اے اللہ تو نے اسلام کو صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے، اللہ تو نے شفاء کاملہ صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں کی عزت عطا فرما، ہمارے نوجوان بچوں اور عورتوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک میں تجھے راضی کرنے کے اعمال کو ایسے ہے جناب۔ ہاں بھائی کیا یہ دیکھتے رہتے ہیں ملنا ہے نہیں ملنا؟ کھڑا بولا مولانا کو درج کھڑا بولا قریب جا کے بولا جا
उधर जाओ तुम ना रिकॉर्ड हो रहा है उधर रिकॉर्ड हो रहा हाँ बस से अभी ज़्यादा क्या करें अरे किधर गए कैमरा में आना उससे मिलने गए क्या वीडियो शेयर कर दो जाते मामू हाँ जी पहले पाँच अच्छा मिलो कर इधर अच्छा मिलो अच्छा मिलो और अपनी खरीद है कैसी है तो माशाल्लाह आपकी ज़बान में नमाज अदा कीजिए हम जल्द से इंशाल्लाह दुआ करो